بہت زمانہ پہلے پرستان کے نرم بادلوں میں ایک پیاری سی پری رہتی تھی۔ اس کا نام عنایا تھا، جو میٹھے دل اور چمکتی مسکراہٹ والی پری کہلاتی تھی۔ عنایا پری کا شوق اوروں جیسا نہیں تھا۔ اسے جنگلوں کے درختوں یا زیورات کے تاجوں سے کوئی خاص رغبت نہ تھی۔ اسے سب سے زیادہ خوشی ملتی تھی جب وہ کسی کے چہرے پر میٹھا سا تبسم دیکھتی، اور یہی مسکراہٹ لانے کے لیے اس نے ایک نئی انوکھی خواہش دل میں جگائی۔ خواہش یہ تھی کہ پرستان کا پہلا جادوئی رس ملائی کا ہوٹل بنانے کی۔ پری ملکہ نے پہلے تو حیرت سے دیکھا، مگر عنایا کی نیت کی چمک نے فیصلہ بدل دیا۔ یوں اسے اجازت ملی، مگر ساتھ ایک شرط کے طور پر۔ ہوٹل میں صرف وہی داخل ہوگا جس کا دل صاف اور نیت سچی ہوگی۔ عنایا نے چمکتے جادو سے ایک باغ چنا جہاں ہر پھول پھسل کر خوشبو چھوڑتا اور چاندنی رات میں تبسم کا دودھ بن جاتا۔ اسی باغ میں اس نے اپنا ہوٹل تعمیر کیا۔ ہوٹل کی دیوار جو تھی وہ کمل کے پتے اور رنگین پھولوں سے بنی ہوئی تھی۔ دروازہ شیشم کے درخت نے خود بخود پیش کیا تھا۔ کاؤنٹر پر شہد کی مکھیوں کا نرم چھتا بطور لیمپ جگمگاتا تھا۔ پرستان کے بچے پہلی بار آئے تو حیران رہ گئے۔ رس ملائی کی مہک ہوا میں گل کر خوشی کا گیت سنانے لگی۔ عنایا نے رس ملائی کوئی بظاہر عام ترکیب سے نہیں بنائی تھی۔ وہ شبنم کے دودھ کو چاندنی کی کرنوں میں پکاتی تھی، پھر محبت کی سرگوشی کرتی تھی اور آخر میں اپنی مسکراہٹ سے اسے مکمل کرتی تھی۔ یوں ہرن والا صرف ذائقہ نہیں بلکہ احساس بن جاتا تھا۔ ایک دن پرستان سے باہر کا ایک مسافر لڑکا وہاں آ پہنچا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور اس کے دل میں اداسی بھی تھی۔ ہوٹل کا دروازہ اس کے لیے نہ کھلا۔ عنایا نے آسمان سے اتر کر نرمی سے پوچھا، دل پر اتنی اداسی کیوں رکھ لی ہے؟ لڑکے نے کہا، میں بھولا نہیں ہوں، مگر خوشی بٹک گئی ہے۔ عنایا مسکرائی اور اس کے ہاتھوں پر روشنی رکھ دی۔ روشنی نے دل کے پردے صاف کر دیے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار رس ملائی چکھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر وہ آنسو غم کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ آہستہ آہستہ شہرت پھیلنے لگی۔ پرستان کے کناروں سے فرشتے تک آنے لگے، مگر ہر کوئی اندر داخل نہ ہو پایا۔ کچھ لوگ صرف ذائقہ چاہتے تھے، لیکن عنایا مسکان چاہتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی، میٹھا کھانا نہیں، میٹھا دل اصل نسخہ ہے۔ ایک شام پری ملکہ خفیہ طور پر وہاں آئی اور خود دیکھنا چاہتی تھی کہ اس چھوٹی پری کا جادو سچا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے عام لباس پہنا اور عام گاہک بن کر رس ملائی منگوائی۔ عنایا نے دل کھول کر خدمت کی۔ جیسے ہی ملکہ نے نوالا لیا، اس نے اپنی چھپی ہوئی مسکراہٹ نہ روک پائی اور جھٹ پٹ سے اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ سارا ہوٹل جگمگا اٹھا۔ عنایا، تو نے میٹھے سے بڑھ کر شفا بانٹی ہے۔ ملکہ نے اعلان کیا، یہ ہوٹل اب پرستان کی خوشی کا گھر نہیں کہلائے گا۔ اس دن سے عنایا صرف ایک باورچی نہ رہی، وہ دلوں کو مٹھاس دینے والی پری بن گئی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی دکھ بھولا، کوئی نہ کوئی مسکان سمیٹ کر لوٹتا۔ رس ملائی کا ذائقہ زبان سے اتر کر روح تک اترنے لگا۔ ہوٹل کی خوشبو اب امید کی خوشبو تھی، اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ ترکیب جو تھی آج بھی عنایا نے خود ہی بناتی تھی، مگر وہ کسی کتاب سے نہیں ملتی تھی، کیونکہ وہ ایک راز تھا، محبت، اخلاص، مسکراہٹ کا راز۔ یہی تھا اس کی رس ملائی کا اصل جادو، اور یوں عنایا کا ہوٹل صرف ایک جگہ نہیں بلکہ خوشی کا دریا بن گیا تھا۔